بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 7 اکتوبر سن 2021 بروز جمعرات۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت کے حوالے سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ کویت ایئرپورٹ سے متعلق حکومت کا مثبت فیصلہ جلد ہی متوقع ہے۔ کویت میں صحت کی صورتحال میں مثبت پیش رفت، ایئرپورٹ کی گنجائش بہت جلد بڑھا دی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق کویت وبائی صورتحال میں بہتری کے اشارے کے ساتھ اپنے مثبت اقدامات کو جاری رکھے ہوا ہے، جو کہ نیچے کی طرف رجحان رکھتا ہے۔ پچھلے 2 دنوں میں صحتیابی اور 0 اموات واقع ہوئی ہیں، جبکہ موجودہ آپریٹنگ گنجائش تقریباً یومیہ 10,000 مسافروں کے ساتھ ہے، جس میں کویتی شہریوں کا ایک بڑا حصہ گرمیوں کی چھٹیوں سے کویت واپس آ رہا ہے، جبکہ غیر ملکیوں کو ملک میں داخلے دینے کا منصوبہ بھی کامیاب رہا، جس کے تناظر میں ہوائی اڈے کی گنجائش بہت جلد بڑھا دی جائے گی۔ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایئرپورٹ کی یومیہ گنجائش بڑھانے کی وجہ سے آسمان کو چھوتی ہوئی ہوائی ٹکٹوں کی قیمتوں میں بھی کمی واقع ہوگی۔ تاہم وزارت صحت کے لیے ہوائی اڈے کو کھولنا اور معیشت کو آگے بڑھانا ایک اہم چیلنج تھا۔ پچھلے 4 مہینوں میں کویت نے مختلف تجارتی سرگرمیوں کا آغاز کیا ہے، خاص طور پر محرم کے مہینے میں منعقد ہونے والے مجالس کی وجہ سے صحت کی صورتحال کو برقرار رکھنا ایک بڑا چیلنج تھا۔ ویکسینیشن مہم کے نتیجے میں 80% آبادی کو ایک خوراک ملی، جبکہ 75% نے دونوں خوراکیں حاصل کر لی ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ رکن پارلیمنٹ اسامہ المنور نے گھریلو مزدوروں کو قانون نمبر 68/2015 میں ترمیم کرنے کا بل آرٹیکل نمبر 3 میں ایک پیراگراف کو شامل کرتے ہوئے پیش کیا ہے۔ وہ بل یہ ہے کہ وہ شہری جو گھریلو ملازمین کو اپنے کنبوں کے لیے براہ راست معاہدے کے ذریعے بھرتی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، انہیں شرط سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ اسی منصوبے میں بیرون ملک سے کارکنوں کی بھرتی کے لیے وزارت داخلہ سے لائسنس حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ بل کے وضاحتی میمورنڈم میں المنور نے گھریلو ملازمین کی بھرتی کی زیادہ قیمت کو مذکورہ بالا شرط سے منسوب کیا۔ کیونکہ شہری بیرون ملک سے مزدور بھرتی کرنا چاہتے ہیں تو گھریلو لیبر بھرتی دفاتر کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کرنے کے پابند ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ حکومتی اداروں نے تارکین وطن کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کرنے کی نئی تجویز پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزارت داخلہ کے انڈر سیکرٹری لیفٹیننٹ جنرل شیخ فیصل النواف نے محکمہ ٹریفک کے اعلیٰ حکام کے ساتھ ایک میٹنگ کی، جس میں ملک میں ٹریفک کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ملاقات کے دوران حکام نے رہائشیوں کو ڈرائیونگ لائسنس دینے سے روکنے کی تجویز پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ حکام نے سڑکوں پر گاڑیوں کی تعداد کو کم کرنے اور بھیڑ کو کم کرنے کے لیے رہائشیوں کو ڈرائیونگ لائسنس دینا بند کرنے کی تجویز کے مثبت اور منفی پہلوؤں کو سنا۔ میٹنگ کے دوران وزارت داخلہ کے انڈر سیکرٹری نے ٹیم کو ہدایت کی کہ وہ مزید مطالعہ کرے اور رہائشیوں کو ڈرائیونگ لائسنس دینے کے لیے ایک نیا طریقہ کار واضح کرے۔ اب کویت میں کرونا وائرس کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کویت میں 17,528 کرونا وائرس کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن میں سے 31 ٹیسٹ کرونا وائرس کے مثبت آئے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کوئی بھی مریض کی اموات ریکارڈ نہیں کی گئی ہے، جبکہ 59 کے قریب مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ کویت کے مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 33 ہے، جبکہ انتہائی نگہداشت یونٹ میں 12 مریض زیر علاج ہیں۔ آج کی خبروں سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر وزٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔